بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جہاں افغانستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہے، وہیں پاکستان میں پوری دنیا کی اہم شخصیات اور وزرائے خارجہ کی آنیاں جانیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور پورے خطے کی صورتحال بہت ہی دلچسپ موڑ پہ ہے، جبکہ پاکستان کے لیے ایک سنسنی خیز فلم سے کم نہیں۔ ہر لمحہ فلم ایک نئی موڑ لے رہی ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کی اہم شخصیت کا دورہ فلم کے نئی سین کی مانند ہوتا ہے۔ اس لیے ان دوروں کے پیچھے کیا مقاصد ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وقت امریکہ کیسے پاکستان کو استعمال کر کے اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، اور اب کون سے ممالک مستقبل میں ایک دوسرے کے قریب آنے والے ہیں۔ پاکستان کی کایا کیسے پلٹی، اور کیسے وہ ممالک جو پاکستان کو بو نہیں لگا رہے تھے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں، اور مستقبل میں سفارتی محاذ سے پاکستان کے حالات کیا ہونے والے ہیں، یہ سب بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی ذرا پریس کر لیجیے گا۔ پاکستان میں اس وقت جس اہم شخصیت کے دورے کا چرچا ہے وہ CIA کے ڈائریکٹر ولیم جوزف برنز کا دورہ ہے، اور اس دورے کا مقصد کیا ہے، کیوں بار بار CIA کے چیف پاکستان کے چکر لگا رہے ہیں۔ اس دورے میں ان کی ملاقات چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ایک بہت ہی اہم ملاقات بھی ہوئی، جس میں ISI کے ڈائریکٹر جنرل فیض حمید بھی تھے، اور یہ ملاقات صرف اور صرف افغانستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق تھی۔ اور جو لوگ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے کردار کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، وہ یہ جان لیں کہ CIA کے سربراہ نے پاکستان کے افغانستان میں کردار اور انخلا کے اقدامات کو بہت سراہا ہے، اور سراہتے بھی کیوں نہیں۔ انہیں پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ انہی کی ایجنسی ماضی میں پاکستان پر ڈبل گیم کے الزامات لگاتی رہی۔ انہیں اتنا تو پتہ ہوگا کہ پاکستان اب افغانستان کے معاملات میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ساتھ ہی امریکن چیف انٹیلیجنس آفیسر نے ہر سطح پہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا، اور یہ بات بھی کی ہے کہ ان کے صدر ابھی تک پاکستان سے خفا ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ CIA کے سربراہ کا پہلا دورہ پاکستان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، جسے نیو یارک ٹائمز نے خود رپورٹ کیا تھا، لیکن اس دورے کے باوجود بھی پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور پاکستانی حکام نے واضح کر دیا کہ پاکستان CIA کے ڈرون حملوں کے لیے اپنے اڈوں کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا، اور اگر دے گا تو اس سے کیے جانے والے آپریشنز کی اجازت بھی پاکستان ہی دے گا کہ وہ پاکستان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں، اور طالبان پہ حملے کی اجازت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ موقف تھا جو شاید کوئی بھی امید نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا فائدہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کا سہارا لینا چاہ رہا ہے، جس کی ایک تو صاف صاف وجہ یہ ہے کہ امریکہ جن لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا انہیں افغانستان سے ایک محفوظ طریقے سے باہر نکالنا ہے۔ افغانستان میں اس وقت جو ایمبسی فلی فنکشنل ہے وہ پاکستان کی ہے، اس لیے اب غیر ملکیوں کے لیے یہی آپشن ہے کہ وہ پاکستانی ایمبسی سے رابطہ کریں، پاکستان کا ویزا لگوا کے پہلے پاکستان آئیں، اس بعد یہاں سے اپنے ملک جائیں۔ اور یہی وجہ ہے صرف امریکہ ہی نہیں، تمام مغربی ممالک کے لیے ایک دم سے پاکستان اہم ہو گیا۔ ابھی چند روز پہلے برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پہ اسلام آباد آئے تھے۔ اس سے پہلے نیدرلینڈز اور جرمنی کے وزرائے خارجہ بھی اگست میں افغان حکومت گرنے کے بعد پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور نیدرلینڈ کے کسی بھی وزیر خارجہ کا یہ 15 سال میں پہلا دورہ تھا۔ یہ ویسے تو سادہ سی بات لگتی ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی پاکستان آئیں، یہاں سے اپنے ملک چلے جائیں، یہ کام پہلے بھی ہو رہا ہے، اور اس عمل کے ذریعے پاکستان نے اب تک افغانستان سمیت 24 ممالک کے 10,000 سے زیادہ شہری، جن بین الاقوامی اداروں کے ملازمین اور میڈیا ورکرز بھی شامل ہیں، ان کے انخلا میں معاونت تو کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان سے آنے والے پناہ گزینوں کا کیمپ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ پاکستان میں پہلے کئی لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں۔ ویسے بھی وہ افغان جن کے پاس اسپیشل انٹرسٹ ویزا ہے یا جنہوں نے افغانستان میں اتحادی افواج کے ساتھ کام کیا، وہ انہی ممالک کی ذمہ داری ہیں، اس لیے ان افغان شہریوں کی مغربی ممالک منتقل کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان کو پاکستان رکھا جائے۔ اس لیے مختلف ممالک کے حکام پاکستان کے دورے کر کے اور رابطے بڑھا کے پاکستان کو اپنی بات منوانے کے لیے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان ان سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ بھئی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت ادا کر لو اور پھر اپنا کام کرا لو۔ کسی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نکلوایا جائے، کسی کو فاٹک سے نکالنے میں مدد کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، اور کسی سے IMF کو فنڈ ریلیز کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ پاکستان سے پہلے امریکن CIA کے سربراہ ولیم جان برنز نے بھارت کا بھی دورہ کیا۔ دراصل امریکہ بھارت سے یہ چاہتا ہے کہ بھارت چند ہزار افغان پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں پناہ دے کر امریکہ کا بوجھ کم کرنے میں مدد کرے، کیونکہ تمام افغانوں کو امریکہ منتقل کرنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان پہلے ہی امریکہ کو جواب دے چکا ہے۔ ویسے بھی بھارت کی افغانستان میں کی گئی اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ جس طرح سے ڈوبی ہے، مری ہے، دفن ہوئی ہے، وہ امریکہ اب اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور نہ وہ امریکہ کے لیے کر سکتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے لیے بھی روس کی شکل میں نئے اتحادی ڈھونڈ رہا تاکہ خطے میں اپنی پوزیشن کو بہتر کیا جا سکے۔ اور اب اس کا ایک واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ روسی مشیر قومی سلامتی
جو ہیں ان کی نئی دہلی میں اجیت ڈوال کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سربراہ نے بھی بھارت کا دورہ کیا۔ روسی مشیر قومی سلامتی کے دورے کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے مشاورت اور دوسرا افغانستان کے حوالے سے بات چیت، کیونکہ بھارت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ وہ سپر پاور نہیں رہا جو پہلے تھا، اس لیے اب وہ رشیا کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے۔ رشیا میں بھارتی سفیر DB ورما بھی کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے ساتھ دوحہ بات چیت کے لیے خاطر خواہ نتائج نہیں ملے، اس سے بہتر ہوگا کہ بھارت اور رشیا افغانستان کے حوالے سے مل کر کام کریں، کیونکہ اگر طالبان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہو سکے تو بھارت کو مستقبل میں بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے پاکستان بہت اہم ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کابل میں ایک جامع حکومت لانے کے لیے اہم کردار ادا کرے، کیونکہ طالبان کی طرف سے جس عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا اس میں گروپ کے پرانے سپاہی ہی غالب ہیں، اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کہہ چکے ہیں کہ امریکہ وعدے اور فرائض پورے کرنے پہ طالبان حکومت کام کر سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر افغانستان کی آئندہ حکومت بنیادی انسانی حقوق برقرار رکھے گی تو یہ حکومت ہوگی جس ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں کر سکتے ایسا تو ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ کہ امریکہ بھی آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے، اس کو افغانستان کے ہمسائے میں کوئی نہ کوئی ایسا ملک چاہیے جہاں سے وہ افغانستان اور اس خطے پہ نظر رکھے۔ وہ چائنا کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اور موجودہ صورتحال میں بال کافی حد تک پاکستان کے کورٹ میں، جیسا کہ شیخ رشید نے کچھ دن پہلے اپنے بیان میں کہا تھا نا کہ اس وقت کوئی بھی سپر پاور خطے میں پاکستان کو بائی پاس نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ملک اس بار ماضی والا طریقہ کار نہ اختیار کر سکے کہ جب پاکستان کی ضرورت ہے تو تعلقات بہتر کر لیے جائیں، جب اپنے مفاد پورا ہو جائے تو نظریں پھیری جائیں۔ ہم تو خود دیکھ چکے ہیں نا کہ جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا تو کوئی ملک اس جنگ میں ہمارا مضبوط اتحادی تو ثابت نہیں ہوا۔ اسے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اعلان اور وعدے کیے جا رہے ہیں کیا یہ ممالک ان پہ عمل درآمد کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ ہمیں ان کی ضرورت مفاد اور حکمت عملی پہ نظر رکھ کے آنے والے دنوں میں اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ پاکستان کے پاس ایک اہم موقع ہے کہ اپنے اوپر سے پابندیاں ہٹوا سکے، FATF سے خود کو گرے لسٹ سے نکلوا سکے، مسئلہ کشمیر کا حل ہو سکے، سفارتی مدد مل سکے، معاشی دفاعی اور سفارتی لحاظ سے ایک اہم مقام حاصل کیا جا سکے۔ اسی وقت یعنی جب امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کے کئی 100 لوگ افغانستان میں موجود تھے، لیکن امریکی انخلاء کے بعد اب وہاں سے شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور اس وقت CIA چاہتی ہے کہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں امریکہ سے مدد کرے اور اس ڈیفیشنسی کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرے۔ ایک طرف تو امریکہ پھنسا ہوا ہے، دوسری طرف اس کے صدر بائیڈن پاکستان کو آکڑ دکھا رہے ہیں۔ دیکھتے آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن پاکستان اس دفعہ ان حالات کو پاکستان کی خوشحالی، امن و امان اور ریپوٹیشن بہتر کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔